اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ رب العزت نے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقلوں والے۔ سب سے پہلے فوزان بن فیصل، حافظ فوزان بن فیصل کو مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جس طرح اللہ نے قرآن کا حافظ بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قرآن کا عالم بھی بنائے۔ جس طرح اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن حفظ کرنا اور پھر اسے یاد کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، یاد رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ دعا کریں اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے استقامت نصیب فرمائے اور اسے یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر آئیں، قرآن کے حافظ بنائیں، قرآن کے عالم بنائیں۔ آپ نے عزت دیکھ ہی لی ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، آج اتنے لوگوں کی اس نے امامت کروائی ہے، اس سے بڑا اور مقام اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج بڑے بڑے بزرگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، قراء بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں، اس بچے کے پیچھے نماز ادا کر رہے۔ یہ ہے عزت۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن کا علم حاصل کرنے والے، قرآن کو حفظ کرنے والوں کو اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے اور اس قرآن کے ہم پر بڑے حق ہیں۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ قرآن کو چھوڑ چکی ہے۔ آج ہمارے پاس گیمیں کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، فضول اور بے مقصد گپیں لگانے کے لیے ٹائم ہے۔ بزرگ آدمی یہاں بیٹھ کر سیاسی گفتگو کرتے ہیں۔ کل بڑا افسوس ہوا، ہم فہم قرآن کورسز کرواتے ہیں، اکثر ہوتا ہے ایسے۔ کل ایک بزرگ کلاس میں آئے، ان سے کہا یہ قاعدہ کچھ الفاظ تھے، میں نے کہا پڑھیں۔ ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہوگی، لیکن کوئی بھی لفظ انہوں نے صحیح طرح نہیں پڑھا۔ کتنے افسوس کی بات، 60 سال 70 سال عمریں ہو چکی ہیں اور ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ قرآن کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم قرآن پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں۔ ایمان سے کیا مطلب ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن یہ واحد کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دی ہے۔ اس میں زیر زبر کی بھی کوئی تبدیلی نہ لا سکا ہے نہ لا سکے۔ آپ اکثر رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں حافظ قرآن نماز تراویح پڑھا رہا ہے اور پیچھے حافظوں کی لائن ہے، جیسے ہی وہ غلطی کرتا ہے فوراً حافظ بول پڑتا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزات عطا کیے، ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آج دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں، عصا موجود نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات موجود نہیں ہیں،
صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا وجود اب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کو جو معجزہ دیا ہے وہ قرآن کی صورت میں ہے، اور یہ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کا چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ، اور اس جیسی پوری کتاب نہیں بنا سکتے، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھاؤ، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ، ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، ایک آیت ہی بنا کر دکھاؤ۔ اور یہ چیلنج آج تک 1450 سال ہو چکے ہیں، آئندہ پتہ نہیں کتنے 100 سال ہوں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس جیسا کلام نہ کوئی بنا سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی بنا سکتا ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ کتابیں لکھتے ہیں، اس کتاب کی تردید آ جاتی ہے، کوئی اس کے مخالف کتابیں لکھنے والے آ جاتے ہیں، جب اگلا ایڈیشن آتا ہے تو اس میں بہت ساری غلطیوں کی نشاندہی ہوتی ہے کہ پہلے ایڈیشن میں یہ غلطیاں تھیں، اب اس ایڈیشن میں نہیں ہے، لیکن پھر اگلے ایڈیشن میں اور زیادہ غلطیاں نکل آتی ہیں، لیکن یہ واحد کتاب ہے جو غلطیوں سے پاک ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ہے۔ دوسرا حق، اس کی تلاوت اجر و ثواب کے لیے اس قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس قرآن کی تلاوت سننی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت سننا، یہ قرآن کا حق ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں، اخبار پڑھ، ایک اخبار پوری پڑھ لی، دوسری اخبار، تیسری اخبار، لیکن سارا دن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں عبد المنان راسک حافظہ اللہ، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ انگلینڈ میں ایک فیملی نے رمضان المبارک میں ایک عالم دین کی اپنے گھر میں افطاری رکھی۔ اب جب وہ افطاری کرنے آئے تو ان کے اس کمرے میں کچھ پونڈ بھی پڑے ہوئے تھے جو ہوا سے اڑ رہے تھے۔ انہوں نے وہ پونڈ پکڑے، اٹھائے، اور وہاں قرآن مجید کے یہاں پہلے پیج میں یہاں رکھ دیے، افطاری کر کے چلے گئے۔ اب گھر والے آپس میں کہنے لگے ادھر پونڈ پڑے تھے، اور مولوی صاحب چک کے لے گئے۔ فوراً بدگمانی، انہوں نے کہا مولوی صاحب دیکھو جی، اتنے بڑے عالم نے، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ دعوت دیتے ہیں، ہمیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں، فکر آخرت ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، اپنا حال دیکھو، پونڈ اٹھا کے لے گئے۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال کے بعد پھر انہوں نے پھر دعوت کر لی، اور انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم ان سے کہیں گے کہ حضرت صاحب پچھلے سال کی کیتا سا جی۔ حضرت صاحب آئے، افطاری کی، جب افطاری کر رہے تھے تو گھر والے نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب ہمیں بڑا افسوس ہے، آپ پچھلے سال جب ہمارے گھر میں آئے تھے تو ہمارے ادھر کمرے میں کچھ پونڈ پڑے تھے، تو وہ ہمیں نہیں ملے، آپ نے اتنے پونڈ پر اپنا ایمان برباد کر لیا۔ اب مولانا صاحب زاروں قطار رونے لگے، وہ کہنے لگے حضرت کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے مجھے اس پر دکھ نہیں ہے، اس پر تکلیف نہیں ہے کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا، مجھے تکلیف اس بات کی ہے، وہ قرآن اٹھاؤ۔ وہ قرآن لائے تو انہوں نے ایسے کھولا تو اس میں پونڈ پڑے ہوئے تھے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تم نے۔ کیا ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہے؟ قرآن ہم نے بہترین غلاف میں بند کر کے سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے، ہر کسی کی پہنچ سے دور۔ کتنے یہاں لوگ ہیں، میں پوچھوں گا نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا قرآن صحیح ہے، جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ دنیا عارضی ہے، اور مر کر جب قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا پھر
اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ دوسرا حق ہے، قرآن کی تلاوت سننا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور بہاول پور کے اندر ایک کسی دیہات کے اندر کسی بندے نے اپنے علاقے کا یہ واقعہ سنایا، ڈاکٹر احمد ان کا نام ہے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے علاقے کا یہ واقعہ ہے، ایک بندہ ساری زندگی بکریاں چراتا رہا، نہ والدین نے قرآن پڑھایا، نہ کوئی سکول کی تعلیم دی، مگر قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا، قرآن سے بڑی محبت۔ قرآن پڑھا نہیں تھا، ان پڑھ، لیکن قرآن روز ایسے کھولتا اور ایک ایک لفظ پر انگلی رکھ کے کہتا اللہ اے بھی تو سچ فرمایا، اللہ اے بھی تو سچ فرمایا، اللہ اے بھی تو سچ فرمایا۔ اور ساتھ جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اللہ اے بھی تو سچ فرمایا، اللہ اے بھی تو سچ فرمایا۔ روزانہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، بکریاں چرانے سے پہلے وہ روزانہ قرآن کھولتا اور 2 3 4 صفحات یہی بس کہتا رہتا، اللہ اے بھی تو سچ فرمایا، اللہ اے بھی تو سچ فرمایا، اللہ اے بھی تو سچ فرمایا۔ وہ کہتے ہیں جب وہ مرا تو اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، اتنا تعلق، اتنا سا تعلق۔ ہم نے بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی اور قرآن پڑھنا نہ آیا، اور کہاں گئی تمہاری پی ایچ ڈی، کہاں تم گیا تمہارا ایم اے؟ تلاوت کرنا یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق قرآن کو سمجھنا، غور و فکر کرنا۔ لیتدبروا آیاتہ، قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم نے غور و فکر کیا کرنا ہے، تدبر کیا کرنا ہے؟ اس پر غور و فکر کریں، ٹائم نکالیں قرآن کے لیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جب بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ میرے دادا جان کو کی مغفرت فرمائے، میں نے بچپن میں جب بھی دیکھا میرے دادا جان نے قرآن ترجمے کے ساتھ ہی پڑھا، اور قرآن پڑھتے تھے وہ رویا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی قرآن جب بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ تیسرا حق ہے، اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اور چوتھا حق یہ ہے قرآن پر عمل کریں، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ کا کے احکامات ہیں، ہم سٹیٹ کے احکامات کی کتنی پابندی کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہونا آگے سارجنٹ کھڑا ہے، کبھی ہم اشارے کو کراس کتنا ڈرتے ہیں ہم، اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر، اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ عمل کرنا ہے اس پر۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو آگے پھیلانا ہے۔ کیا پیغام ہے قرآن کا؟ قرآن کا پیغام ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اطاعت محمد رسول اللہ کی کرنی، عبادت اللہ کی ہوگی اور اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس پر، اس کے پیغام کو آگے پھیلانا ہے، پہنچانا ہے۔ آج انجیل جو عیسائیوں کی کتاب ہے، جو اصل حالت میں موجود نہیں ہے، اس کے ترجمے کئی زبانوں کے اندر موجود ہیں، 200 سے زائد زبانوں کے اندر انجیل کے ترجمے موجود ہیں، اور قرآن کے غالباً 100 کے قریب زبانیں ہیں جس میں قرآن کے ترجمے ہیں۔ اور کتنی زبانیں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اگر اس میں ترجمہ نہیں کر سکتے تو ہم وسائل مہیا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ سعودی عرب کی حکومت کر رہی ہے، دارالسلام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ تو قرآن کے پیغام کو پھیلانا ہے، پہنچانا ہے، اور اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا،
اس کا علم حاصل کرنا یہ بہت بڑا عمل. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. سب سے بہتر شخص. یہ نہیں کہا جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ بہتر ہے، نہیں. یہ نہیں کہا جو انجینئر بنتا ہے وہ بہتر ہے، یہ نہیں کہا جو تاجر ہے وہ بہتر ہے. کیا کہا؟ خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو عالم بھی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اسلام نے روکا نہیں ہے ڈاکٹر بننے سے، بنے، اسلام کو ضرورت ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی سیکھیں، قرآن کا علم بھی حاصل کریں، قرآن کے عالم بھی بنیں. اور قرآن کے عالم ڈاکٹر ذاکر نائک دینی علم اور دنیاوی علم کتنا کام کیا. 11 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان کیے ہیں، 11 لاکھ سے زیادہ. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. تو اس طرح آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، اور عالم بھی بنائیں، سائنٹسٹ بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں. اگر وہ صرف ڈاکٹر، جس طرح وہ ڈاکٹر ہیں، اگر وہ صرف ڈاکٹری کرتے تو آج ان کا کوئی نام جاننے والا ہوتا؟ آج پوری دنیا کے اندر، آج ہی میں امام کعبہ کا ایک کلپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے ان کی تعریفوں پر مشتمل میں کلپ سن رہا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی سدیس، امام کعبہ، امام شریم، امام کعبہ، وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. ان اتنا کام، 11 لاکھ بندوں کو مسلمان کرنا، غیر مسلموں کو. ایسے 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 اپنے بچوں کو لے کر آئیں دین کی طرف. دنیا کی تعلیم، انگریزی بھی پڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو عالم بنائیں تاکہ وہ دین کا کام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں ابو ہریرہ مانگو کیا مانگتے؟ ابو ہریرہ مانگو کیا مانگ؟ اور ابو ہریرہ کے حالات کیسے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کئی دن تک کچھ نہیں ہوتا تھا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، لوگ سمجھتے مرگی کا دورہ پڑا ہے، کوئی کہتا ہے اس کو آسیب ہے، کوئی مختلف ان کے بارے میں رائے کا اظہار کرتا، کوئی کہتا آسیب ہے، کوئی کہتا ہے اس پر سایہ ہے، کوئی کہتا ہے اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے. اور حقیقت یہ ہوتی تھی ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. آج ہر نماز کے بعد کتنے بیکاری نظر آئیں گے آپ، ہر مسجد کے اندر، ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی کھڑا ہو. کماتے نہیں ہیں، مانگتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ساتھی آیا تو وہ قاری صاحب کے پاس کسی ریفرنس سے، تو میں اس کو جانتا تھا. میں نے قاری صاحب کو کہا کہ اس کا اعلان نہیں کرنا، کیونکہ میں نے کئی دفعہ اس کی تعاون کروایا. میں نے پھر اس سے کہا کہ تم کوئی کام کرو. ایک مسجد میں خادم رکھوایا، 1 مہینہ 2 مہینے کام کر کے بھاگ گیا. اب ہر مسجد سے 5 وقت میں ہر مسجد میں جائے گا تو کتنے پیسے اکٹھے کر لے گا؟ 2 4 5 ہزار 10 ہزار روپیہ روز. اور مسجد میں خادم کی کتنی تنخواہ ہوتی؟ پھر ایک دن مجھے پھر ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اس کو ریڈی لگوا کر دی، نہیں وہ بھی اس نے بیچ دی. پھر کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگا جی مجھے 20,000 کی اگر نوکری مل جائے نا، 20,000 کی، تو میں جو ہے نا وہ یہ کام چھوڑ دوں. میں نے نوکری کا بندوبست کیا. میں نے کہا جاؤ فلاں جگہ پر تمہیں 20,000 روپیہ. انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی کہ کوئی بندہ چاہیے، میں 18,000 تنخواہ دوں گا. میں نے کہا 20,000 دے دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، کھانا بھی دوں گا، 20,000 بھی دوں. اگلے دن ان کا فون آیا، جی وہ بندہ آیا نہیں. میں نے اسے فون کیا، جی میں آج جاؤں گا، نہیں گیا.
تیسرے دن نہیں گیا، چوتھے دن نہیں گیا، پھر اس نے میرا فون بند کر. تو اس طرح کے ہماری ہر مسجد کے اندر بکاریوں کی ایک جماعت بن چکی ہے. ابھی یہ تھوڑے دن پہلے یہ طاہر صاحب کی دکان پر ایک بکاری باہر نکلا تو طاہر دکاندار ہنس رہا تھا. یہ رمضان کی غالباً بات، تو اس وقت عمران خان کی حکومت تھی. تو وہ میں نے کہا کیوں ہنسے؟ طاہر صاحب کہنے لگا بکاری کہہ رہا سی کہ عمران خان کی حکومت دے وچ ساڈا بھی مندہ ہی. میں پوچھا کی؟ کہنے لگا وہ پہلے حکومتاں جو میں یہ نا ناشتے تک 5000 پکڑ لیتا تھا. کتنے؟ ناشتے تک 5000 پکڑ لیتا تھا، ہن بڑی مشکل 2000 ہوتا ہے. ناشتے تک 2000، شام تک کتنے بنا لیتا ہو؟ اور ہم ان کو دیتے ہیں جو یہ مانگنے والے ہیں. ہم نے کبھی اپنے نمازی بھائی کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے، یہ ضرورت مند ہے کہ نہیں. کبھی یہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، 5-6 اس کے بچے ہیں، مکان کرائے کا ہے، اس کی آمدن 15-20 ہزار ہے، کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ کبھی چپ کر کے مدد کیا اس کی؟ ان بکاریوں کی مدد کریں گے جو روزانہ ہزاروں روپیہ کماتے. اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے کہ مستحق تک ہم اپنے پیسے پہنچائیں. تو بات کہاں سے نکلی تھی؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہو رہی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات یہ ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، بھوکے ہیں. ایک دفعہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انہوں نے مطلب سمجھا دیا، وہ سمجھے نہیں کہ اس بیچارے کو بھوک لگ رہی. سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اس آیت کا مطلب بیان کیجئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں آؤ میں مطلب بتاتا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ ان کو پیش کیا. یعنی دیکھیں بھوک لگ رہی ہے لیکن واضح نہیں کہہ رہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھلائیں. تو ابو ہریرہ یہ حالات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ہریرہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام کی سرحدیں پورے عرب کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں. ایک مسلمان حکمران پوچھ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو. آج اگر یہ وزیر اعظم ہم سے کہے اور مانگو کیا مانگتے ہو، اسی کی کہنا یار پٹرول ہی سستا کر دے 100 روپے لیٹر ہی کر دے، یا ہم کہیں گے ڈیفینس میں ایک پلاٹ دے دو. ہم اس طرح میرے بیٹے کو اچھی نوکری دلا دو، یہی ہے نا. ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اسلام کی سرحدیں عرب میں پھیل رہی ہیں، مسلمان حکمران صدر وزیر اعظم کہہ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو. تھوڑا پانی لا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مانگتے ہیں؟ اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کر دیجیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجیے. اور اللہ کے نبی انہیں وصیت کیا کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں آپ میں سے اکثر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث کس نے روایت کی ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر نہیں جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا گیا میری عدم موجودگی میں اللہ کے نبی نے قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھا دیا، کوئی حدیث بیان کر دی، ابو ہریرہ اس سے محروم ہو گیا تو اس سے بڑی اور کوئی محرومی نہیں ہو سکتی. اس لیے نہیں کماتے تھے، اس لیے ملازمت نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، قرآن کی آیات سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھتے تھے، انہیں لکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں
اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وصیت کرتے ہیں، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تعلم القرآن وعلمہ الناس، اے ابو ہریرہ قرآن پڑھ، لوگوں کو پڑھا، قرآن سیکھ، لوگوں کو سکھا، قرآن سمجھ، لوگوں کو سمجھا۔ اللہ کی قسم اگر یہی عمل کرتے ہوئے تجھے موت آ گئی، تیری قبر پر روزانہ 70,000 فرشتے آ کر تیرے لیے رحمت کی اور بخشش کی دعا کیا کریں۔ قرآن پڑھ، قرآن پڑھا، قرآن سیکھ، قرآن سکھا، قرآن سمجھ، لوگوں کو سمجھا۔ یہ ہے کام کرنے والا، یہ ہے وہ کام جس سے عزت ملتی ہے، یہ ہے وہ کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر کا دور ختم ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مکہ کا گورنر بنایا۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اپنے علاقوں میں جایا کرتے تھے لوگوں کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک وادی میں نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، آپ یہاں پھر رہے ہیں، پیچھے مکہ والوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ کسی کو قائم مقام گورنر بنایا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بنایا ہے۔ کسے بنایا ہے؟ کہنے لگے عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں وَمَنْ ابن ابزہ، یہ کون ابزہ ہے؟ میں تو اسے نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں میرے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر حیران ہو کر کہتے ہیں فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًا، وہ اپنے پیچھے ایک غلام کو امیر بنائے ہو، گورنر بنائے ہو۔ اس دور کے اندر غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غلام کو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اِنَّهُ قَارِئُ الْقُرْآنِ، وہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے۔ وَعَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور علم وراثت کا بہت بڑا عالم ہے۔ مکہ کے اندر علم وراثت کا اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کوالیفیکیشن، اس کی اہلیت کا پتہ چلتا ہے تو فوراً کہتے ہیں میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی بدولت بہت ساری قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، بلندیاں عطا فرماتا ہے، جو اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ایک غلام کو یہ عزت عطا کی ہے، قرآن کا عالم ہونے کی وجہ سے، قرآن کا حافظ ہونے کی وجہ سے، علم وراثت کا عالم ہونے کی وجہ سے آج اسے مکہ کا قائم مقام گورنر بنا دیا گیا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبد الرحمن بن ابزہ کو خراسان کا مکمل گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قرآن کی وجہ سے عزت ہے۔ آئیے ہم بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیجئے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ جملے پر غور کیجئے گا، اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ جتنا قرآن سے تعلق اتنا اللہ سے تعلق، قرآن سے تعلق جتنا مضبوط کریں گے اتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ قرآن سے تعلق مضبوط کریں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی فوت ہوتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ عام جنازوں کی نسبت زیادہ دعائیں پڑھتے ہیں، رو رو کر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران کہ یہ کتنا خوش نصیب شخص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ زیادہ لمبا آپ نے پڑھایا ہے اور رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کا وقت ہو گیا، مغرب کے بعد اسے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں لالٹین لے کر جا رہے ہیں، قبرستان گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر قبر کے اندر رکھا، دفن کیا۔ کتنا بڑا اعزاز! اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور پھر قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے رو رو کر اس کے لیے بخشش کی، رحمت کی دعائیں کی، اور آپ نے فرمایا یہ وہ میرا صحابی ہے، رحمک اللہ، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم کرے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جو بڑا نرم دل تھا، بہت زیادہ رونے والا تھا۔ کان طلّاعً للقرآن، اور آخری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا وہ صحابی ہے جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی اس کا جنازہ عام جنازوں کی نسبت لمبا پڑھا رہے ہیں، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا رو رو کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے قبر میں رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ میرا وہ صحابی ہے جو بڑا نرم دل تھا، بہت زیادہ رونے والا تھا اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا تھا۔ ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ صحابہ کتنی تلاوت کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فی شہر، قرآن کو ایک مہینے میں مکمل کیا کرو، ایک مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرو، ایک مہینے میں۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف میں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں کتنا قرآن پڑھا کروں؟ آپ نے میں ایک مہینے میں قرآن پڑھ لیا کروں۔ کہنے لگے میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ طاقت، مجھے اور دن کم کر کے دیں۔ آپ نے فرمایا چلو 7 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم دنوں میں قرآن مکمل کیا اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ 3 دن سے کم قرآن جو ہے مکمل نہیں کرنا، اور 3 دن سے زیادہ دنوں کے اندر صحابہ 3 دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں، مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہم کتنے دنوں میں کرتے؟ ہم رمضان آتا ہے نا، اور حافظ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ حافظ رمضان میں پوری لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، سنائیں گے، اور جیسے ہی رمضان گزر جائے گا پھر قرآن رکھ دیں گے، اگلے سال پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حافظوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ روز تعلق رکھنا ہے، روز پڑھنا ہے، روز اس کی تلاوت کرنی ہے۔ کریں گے؟ یہاں قرآن آپ یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں نا، کچھ سبق لینے کے لیے آئے ہیں، تو آج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تہیہ کریں، وعدہ کریں کہ روز قرآن پڑھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چلو مہینے میں ختم کریں، کم از کم روز 3 4 5 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ۔ ہماری بہنیں بھی اور ہماری مائیں بہنیں جو آئی ہیں وہ بھی یہ تہیہ کر لیں، اپنے ساتھ وعدہ کر لیں کہ قرآن میں نے روز پڑھنا ہے۔ اور میں پچھلے دنوں نا یہ ایک اداکار کا ایک کلپ میرے سامنے آ گیا، عرفان کھوسٹ، وہ ڈائریکٹ حوالدار نہیں، ڈرامے میں بنا تھا ڈائریکٹ حوالدار عرفان کھوسٹ، وہ اس کا جملہ مجھے بڑا زبردست لگا۔ وہ اس نے اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ پر جادو کا اثر یا اسیب کوئی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرا یہ ایمان ہے، میں روزانہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں جس میں قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں،
اور پھر میرا یہ ایمان بن جاتا ہے مجھ پر نہ جادو اثر کرے گا، نہ جنات اثر کریں گے، نہ آسیب مجھ پر اثر کرے گا۔ یہ ایمان اپنے اندر پیدا کر۔ اور بعض اوقات ان اداکاروں سے بھی اچھی بات مل سکتی ہے، تو ہمیں بھی قرآن سے جڑ جانا چاہیے۔ قرآن تو ممتاز مفتی کی کتاب ہے لبیک، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ دل کرتا ہے میں قرآن ہر وقت اپنے پاس رکھوں، میرا دل کرتا ہے میرے ٹیبل پر قرآن پڑا ہو، میرا دل کرتا ہے کہ میرے دفتر میں میرے سامنے قرآن پڑا ہو، میرا یہ دل کرتا ہے میں چار پر بیٹھا ہوں تو میرے پاس قرآن پڑا ہو، لیکن کیا کروں؟ قرآن اٹھاتا ہوں اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، لیکن جب میں اس کو کھولتا ہوں میری بیوی آتی ہے مجھ سے چھینتی ہے اور کہتی ہے تو انہوں پتہ نہیں پیچھا ہو رہا ہے، اور قرآن چھینتی ہے اور چومتی ہے اور پھر اسے غلاف میں بند کر کے سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیتی ہے۔ ہم نے قرآن کو یہ سمجھ لیا ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کرنا ہے نا تو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے۔ قرآن اس وقت لے کر آئیں گے جب بیٹی رخصت ہو رہی ہوگی، قرآن کو اس وقت لے کر آئیں گے جب قسم اٹھانی ہوگی۔ بس یہ قرآن اس لیے آیا ہے، قرآن اس لیے آیا، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہم مر کر قبر میں جائیں گے۔ اور پھر آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، قرآن کا طالب علم ہے، اللہ تعالیٰ اسے 4 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کتنی؟ 4 نعمتیں۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ اسے سکون عطا، سکینت نازل کر دیتا ہے اس پر، قرآن کے عالم پر، قرآن کے حافظ پر، قرآن کے قاری پر، قرآن کے طالب علم پر کیا ہے؟ کیا نازل کر دیتا ہے؟ سکون۔ سکون۔ یہ کتنے ماشاءاللہ، میں اس کی مثال ایک دوں گا۔ اور کبھی آپ نے دیکھا کہ سڑکوں پر مسجد کے امام اور خطیب آئے ہوں اور ساڑی تنخواہ وداؤ، اسی اج نماز نہیں کرانی، ساڑی تنخواہ وچ اضافہ کرو، اسی جمعے نہیں پڑھانے۔ کبھی پورے تاریخ کے اندر بتا دیں کسی ائمہ نے، خطباء نے جلوس نکالا ہو کہ اسی نماز نہیں پڑھانی، آج ساڑی تنخواہ وچ اضافہ کرو۔ سب سے کم تنخواہیں کس کی ہوتی ہیں؟ ہمارے علماء کی ہوتی ہیں نا، قراء کی ہوتی ہیں، امام کی ہوتی ہے، مسجد کے خادم کی، سب سے کم تنخواہیں ان کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ لیکن سب سے زیادہ سکون کسے ہوتا ہے؟ حافظ کو، قاری کو، عالم کو، پرسکون زندگی۔ لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پر رول رہے ہیں، یہ کلرک آج ہڑتال کر رہے ہیں، آج ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے، آج جو ہے نا وہ بس کے ڈرائیوروں کی ہڑتال ہے، آج ٹرکوں والوں نے ہڑتال کی ہے، آج انجینئروں نے ہڑتال کر دی ہے۔ علماء، ہاں جی علماء، جی آپ کی بچے کتنے ہیں؟ جی 10 بچے ہیں، تنخواہ کتنی ہے؟ جی 10,000، گزارا کیسے ہوتا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ 2 لاکھ روپیہ۔ کتنے بچے ہیں؟ 1 بچہ ہے، 2 بچے ہیں، ہاں جی گزارا ہو رہا ہے؟ بس یار حالات ہی اچھے نہیں ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، گزارا بڑی مشکل نہ، بڑے حالات خراب۔ یہ 10,000 لے کر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے سکینت۔ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت، ان پر رحمت، سکون کی زندگی۔ اور دوسری نعمت کیا ہے؟ دوسری نعمت یہ ہے کہ وغاشیتہم الرحمہ، رحمت، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفت علیہم الملائکہ، اور رحمت کے فرشتے، اللہ کے فرشتے احتراماً انہیں گھیر لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن کے حافظ، یہ ہے قرآن کے عالم کی عزت۔ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو گزر ہی جائے گی، اور 10,000 لینے والے کی بھی گزر جائے گی، لاکھوں روپیہ کمانے والے کی بھی گزر جائے گی۔ وہ ایک دن ایک مولوی صاحب کا کلپ آیا، وہ کہنے لگے
کہ مجھے اس مسجد میں 12,000 ہو گئے ہیں، 12 سال ہو گئے ہیں اور میری 12,000 تنخواہ ہے۔ کتنی؟ کہنے کہ یا اللہ، دعا کی انہوں نے، یا اللہ جتنے بھی نمازی ہیں ان کی آمدن 12,000 کر دے۔ وہ سارے چپ کر کے بیٹھے، انہوں نے کہا ہن آمین کہو۔ یہ ہمارے حالات ہیں، یہ شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ بس مختصر تھوڑے سے پیسے دو، تھوڑے سے پیسے۔ اور یہ جو ہم اپنے بیٹوں کو عالم کیوں نہیں بنا رہے، اس طرف کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اس لیے ہمیں پتہ ہے مسجد کا مولوی بن گیا جو کو کیا اس کی تنخواہ ہوگی، گزر بسر نہیں ہو سکے گی اس کی۔ ہم انجینئر کیوں بنا رہے ہیں، ڈاکٹر کیوں بنا رہے ہیں، اپنے بچے کو دوسری تعلیم کیوں دلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر بن گیا تو نسلاں سنور جاندیاں، انجینئر بن گیا تو نسلاں سنور جائیں گی۔ یہ تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد کہ بات لمبی ہو رہی ہے، بات سے بات بڑی اچھی بات ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عبد المنان محدث وزیر آبادی کہیں رحمت اللہ علیہ، نابینے تھے۔ کیا تھے؟ نابینے تھے۔ ان کے والد صاحب نے کہا 8-9 بھائی تھے، تو انہوں نے کہا یہ نابینا تھا، انہوں نے کہا انہوں مدرسے پا دو۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارا، جو نلائق بچہ ہوتا ہے انہوں مدرسے پا دو، انہوں عالم بنا دو۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں لے کر گئے باپ، یہ بچہ میرا اس کو داخل کرنا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نا جگہ نہیں ہے، اس وقت نا گھروں میں کھانا لگا ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا اب ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے کہ جس گھر سے ہم اس بچے کا کھانا لگوا دیں، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں۔ یہ بچہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی استاد جی میرا ایک مشورہ ہے۔ ہاں جی بتاؤ۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں نا وہ کھانا لے کر آتے ہیں، انہیں کہیں مجھے ایک ایک لقمہ دے دیا کر، ایک لقمہ سے ان کا کوئی نقصان، اور 20-30 بچوں کے لقمے میرے پاس آئیں گے تو میرا پیٹ بھر جائے گا۔ انہوں نے کہا بچہ بڑا ذہین ہے یار، بچہ بڑا ذہین ہے۔ اس کو انہوں نے داخلہ دے دیا۔ وہ پھر قرآن کے حافظ بنے، نبینا تھے، قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم، اور اسی طرح حدیثیں بھی زبانی یاد۔ ایک دن پڑھا رہے تھے وزیر آباد میں، طالب علموں نے کہا، شاگردوں نے کہا استاد جی سے نا آج شرارت کرتے ہیں استاد جی سے۔ اب وہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی تھی، تو کہنے لگے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بچے کہنے لگے استاد جی یہ حضرت عائشہ نے روایت نہیں کی۔ پھر کہنے لگے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بچے کہنے لگے استاد جی ہمارے سامنے کتاب ہے، بخاری شریف ہمارے سامنے ہے، اور یہ روایت حضرت عائشہ نے نہیں کی۔ انہوں نے پھر پڑھا، بچوں نے پھر کہا استاد جی یہ روایت حضرت عائشہ سے نہیں ہے، تو رونے لگے، اٹھ گئے وہاں سے اور رونے لگے یا اللہ تو نے پہلے آنکھیں چھین لی تھی اب حافظہ بھی چھین لیا۔ اور رو رو کر دعائیں کرتے کرتے وہ آنکھ لگ گئی، سو گئے، اور خواب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا عبد المنان بیٹے یہ حدیث میں نے ہی روایت کی ہے۔ اگلے دن پھر پڑھانے کے لیے آئے، پھر کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، طالب علم کہتے ہیں استاد جی کل بھی ہم نے کہا تھا یہ روایت سیدہ عائشہ نے نہیں کی۔ وہ کہنے لگے اور تمہاری شرارت نے میری اماں جان سے ملاقات کروا دی، اماں جان نے مجھے خود بتایا ہے کہ یہ روایت میں نے بیان کی ہے۔ جب ان کا والد فوت ہوا، ان کا والد جو تھا اس کا ایک دوست اسے خواب میں ان کے والد ملے، وہ کہتا ہے او بھائی وہاں کے کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا عبد المنان قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے تو میرے درجات اللہ بلند کرتا ہے، کاش میرے 8 دے 8 پتر ہی انے ہوندے میں انہوں نے مدرسے داخل کروا، کاش میرے سارے بیٹے اندھے ہوتے، میں نے اسے اندھا سمجھ کر مدرسے میں داخل کروایا، کاش میرے سارے بچے۔ مجھے یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ عالم قرآن کے عالم کا کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، قرآن کے حافظ کی کیا عزت ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا
تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دوبارہ یہ دعا ہے کہ حافظ فوزان بن فیصل کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اور اس کو قرآن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے قرآن کا عالم بنائے۔